الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما اللهم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور آپ سبھی حضرات کو اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ تمام سامعین خوش آمدید۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہم 8واں پارہ 12 رکوع مکمل کر چکے ہیں اور سورۃ الاعراف چل رہا ہے ہمارا۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 13واں رکوع سے آغاز کریں گے، کوشش کریں گے کہ 8واں پارہ مکمل کریں انشاءاللہ۔ تمام سامعین جس طرح آپ لوگ اچھی نیتیں کرتے ہیں، اچھی نیتیں کر لیں اللہ کی رضا کی نیت سے۔ انشاءاللہ آج کا اس نشست، آج کا اس پروگرام کو آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت فرمائیں اور ہو سکے تو جیسا کہ آپ کو ہمیشہ بتاتا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کریں۔ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ وہاں پر دیکھتے ہوئے سماعت کریں تو آپ لوگوں کو اور زیادہ ثواب ملے گا اور پڑھنے میں، سننے میں، معلومات میں زیادتی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اہل اعراف ان دوزخیوں مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیاں سے پہچان رہے ہوں گے، ان سے کہیں گے تمہاری جماعتیں تمہارے کام نہ آ سکیں اور نہ وہ تکبر نہیں بچا سکا جو تم کیا کرتے تھے۔ ہمارا سلسلہ جو چل رہا تھا کہ جس طرح ہر پچھلے نشست میں ہم نے دوزخی، اہل دوزخی اور اہل جنتی وہ لوگ گفتگو کریں گے کہ جنتی لوگ کس طرح دوزخیوں سے رجوع ہو کر بتاتے تھے کہ کس طرح ہو، اور دوزخی جنتیوں سے رجوع ہو کر وہ گفتگو چل رہی تھی۔ اب یہاں پر اہل اعراف ان دوزخی مردوں کو پکاریں گے، جو لوگ دوزخی ہے ان سے پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیاں پہچان، یعنی ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان رہے ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ تمہاری جماعتیں تمہارے نام تمہارے کام نہ آ سکے۔ مطلب جس طرح وہ لوگ دنیا میں جب انہیں ترغیب دی جاتی تھی کہ ایمان لے آؤ، اہل ایمان حق والا مذہب ہے اور یہی حق، اللہ کی کتاب وہی حق ہے، جنہیں وہ بتا رہے تھے تو وہ لوگ جھٹلا رہے تھے، تو انہیں اور وہ لوگ معبودان باطلہ سے وہ لوگ شرکش یعنی پوچھتے تھے اور اللہ سے سرکشی کرتے تھے، اللہ سے کسی اور کو شریک ملاتے تھے۔ تو یہی وہاں پر وہ لوگ کو یہی بتا رہی کہ تمہاری جماعتیں جنہیں تم لوگ فالو کرتے تھے کوئی کام نہ آ سکیں، اور وہ تکبر جو تم لوگ کرتے تھے وہ تم کو بچا نہیں سکا جو تم کیا کرتے تھے۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے خستے حالات دیکھ کر تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کبھی نہیں نوازے گا؟ سن لو اب انہی کو کہا جا رہا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور دوزخ والے اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں جنتی پانی سے کچھ فضیلت کر دو یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہے۔ اب وہ لوگ گفتگو چل رہی ہے، وہ لوگ مطالعہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ وہاں کا پانی نصیب کر دو اور جو رزق تمہیں دیا جا رہا ہے ہمیں عطا کر دے، مگر اہل جنتی وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں نعمتیں جو رزق اور پانی ہے کافروں پر حرام کر دی ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم
فانساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیاوی زندگی نے فریب دے رکھا تھا، آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جسے وہ ہم سے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب یہاں پر ان کی جس طرح وہ لوگ دنیا میں کہتے تھے کہ دین کھیل اور تماشا ہے اور دین کی باتوں کو، اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کے فرمان کو وہ لوگ بھول بیٹھے تھے، تو آج ان سے وہی کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی نے جس طرح فریب رکھا تھا، آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ ہم سے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے۔ انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ مرنا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، یعنی جہنم اور جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں تمام چیزیں ان کو ہدایت کر رہے تھے، پر وہ لوگ مان نہیں رہے تھے، تو وہ لوگ بھول بیٹھے تھے۔ آج ان سے وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، آج انہیں بھی ویسے ہی بھلا دیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب قرآن لائے جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر مفصل یعنی واضح کیا، وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ وہ صرف اس کہی ہوئی بات کے انجام کے منتظر ہے جس دن اس بات کا انجام سامنے آ جائے گا۔ وہ لوگ جو اس بات کو اس سے قبل اسے بھلا چکے تھے کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، سو کیا آج ہماری کوئی سفارش ہے جو ہمارے لیے سفارش کر دے، یا ہم پھر دنیا میں لوٹائے دے جائیں تاکہ ہم اس مرتبہ ان اعمال سے مختلف اعمال عمل کریں جو پہلے کرتے رہے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور وہ بہتان ان سے جاتا رہا جو وہ گڑا کرتے تھے وہ گڑا کرتے تھے۔ یعنی اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں کچھ سفارش کر دے، کچھ حضور سے ہمارے کہ ہمیں سفارش کر دے، اور حق بات لے کر آئے تھے یقیناً ہم نہیں مانے تھے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو وہ لوگ کرتے رہیں گے اور ہمیں پھر کہا جائے کہ وہ لوگ ہمیں دنیا میں پھر سے بھیج دیں تاکہ ہم وہ اعمال کریں جو ہم بھول بیٹھے تھے، یعنی جو عمل کرتے تھے اس سے الگ کا عمل کریں گے، اور ہمیں اپنے آپ کو جو نقصان پہنچا رہے تھے تو وہ تمام چیزوں کو انکار کر کے وہ جو باتیں وہ لوگ گھڑے تھے تمام کو رد کرتے تھے۔ تو وہ لوگ پھر سے مطالبہ کریں گے کہ دنیا میں بھیجے تاکہ وہ لوگ نیک عمل کر سکیں۔ آج یہ ان سب باتوں سے ہمارے لیے وہی نصیحت ہے کہ آج ہمارے لیے وقت ہے جو ہم اگر اپنے اعمال سے، اگر ہم اپنے کاموں سے جو ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ان کاموں سے آج اگر ہم توبہ نہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع نہ ہوں گے، تو پھر ہمارا بھی وہی حشر ہونے میں بہت دیر نہیں لگے گی۔ یہ وہ لوگ جس طرح آپ نے اس آیت میں سنا تھا کہ کافر لوگ مطالبہ کریں گے کہ پھر سے دنیا میں بھیجے، اور اس سے پہلے وہ لوگ پانی کے لیے، رزق کے لیے اہل جنتیوں سے وہ لوگ مطالبہ کریں گے مگر ان کے لیے وہ حرام کر دی گئی۔ اور اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ جس طرح وہ لوگ دنیا میں آخرت کی باتوں کو، اللہ کے باتوں کو جھٹلاتے تھے اور آخرت کو بھول بیٹھتے تھے، تو آج انہیں بھولا جائے گا، یعنی ان کی طرف رجوع نہیں ہوگی۔ جب ان کا وقت آ گیا تھا تو ہو گیا، جب وقت کے طرف اس وقت ان کو تاکید کی جا رہی تھی، ترغیب دی جا رہی تھی کہ کیا صحیح بات ہے، وہ لوگ اسے جھٹلا رہے تھے، تو آج ہمارے لیے بھی وقت ہے۔ یہ تمام باتیں ہمارے لیے نصیحت ہی ہے جو ہم سن رہے ہیں، یہ جو آگے ہونے والا ہے، جو قیامت کے دن جو میدان برپا ہوگی، تمام منظر کو آپ کو یہاں پر ایک بتایا جا رہا ہے، کھول کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح کیا ہوگا۔ اگر ہم اس تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی اگر ہم اپنے آپ کو نہیں صحیح کریں گے، صحیح سیدھے راستے پر نہیں لائیں گے، تو ہماری یہ بدبختی رہے گی۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلے اور ہمیں تمام چیزوں سے نصیحت
लेकर हमें अपनी जिंदगियों को सही करने की तौफीक नसीब फरमाए। इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन की कायनात को 6 मुद्दतों यानी 6 अदवार में पैदा फरमाया है, फिर अपनी शान के मुताबिक अर्श पर इस्तवा यानी उस कायनात में अपने हुक्म व अफ्तार के निज़ाम का अजरा फरमाया। वही रात से दिन को ढांक देता है और दिन रात में से हर एक दूसरे के ताक़ुब में तेजी से लगा रहता है, और सूरज और चांद और सितारे सब उसी के हुक्म से एक निज़ाम के पाबंद बना दिए गए हैं। खबरदार, हर चीज़ की तख्लीक और हुक्म तदबीर का निज़ाम चलाना उसी का काम है। और अल्लाह बड़ी बरकत वाला जो तमाम जहानों की तदरीजन परवरिश फरमाने वाला है। अब यहाँ पर ये रुकू में से तमाम कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पर फिर से आपको अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की निशानियों के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह अल्लाह ताला ये निज़ाम को चला रहा है। ये निज़ाम जो आज देख रहे हैं, चांद, सूरज, सितारे, सूरज का गर्दिश, चांद की गर्दिश, सितारे डूबना, फिर चांद डूब कर फिर तुलू होना, सूरज फिर तुलू होना, फिर डूब जाना, और रात से दिन, दिन से रात, जो तमाम चीज़ें जो निज़ाम अपने एक जिस तरह आज हम देख रहे हैं चलाया जा रहा है, एक मैकेनिज्म से चलाया जा रहा है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही होगी, अगर आगे पीछे थोड़ा भी नहीं होगा। अगर देखेंगे आज आपको एक एग्जाम्पल बताता चलूँ। जब सूरज, आज हमें जो गर्मी महसूस हो रही है, सूरज कई मीलों दूर है, फिर हमें ये गर्मी महसूस हो रही है। अगर सूरज थोड़ा भी अगर अपने हरकत से करीब आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से, तो उस वक्त दुनिया नहीं, वो गर्मी तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, जलकर राख हो जाएगी। अगर सूरज अपने उस प्लेस से अगर पीछे हट जाएगा तो सर्दी इसी हो जाएगी कि बंदा वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तमाम अल्लाह के हुक्म से एक निज़ाम पर चल रहा है, वो अपने आप मैकेनिज्म है, अपने आप तो नहीं है, मगर उसे अल्लाह ताला चला रहा है। यहाँ पर आपको वो बताई जा रही है जो अल्लाह की निशानियां है। अल्लाह हर चीज़ का परवरदिगार है। अगर हम आज ये निशानियों को देख कर भी अल्लाह का तरफ अपने ईमान को पुख्ता नहीं करेंगे, ईमान और ताज़ा नहीं होगा, तो हमारे लिए बहुत यानी हमारे लिए एक नसीहत ऐसा है कि हम अपने आप को वो आंखें नहीं मिल रही है जो हम देखकर अल्लाह की फजीलत को, अल्लाह के जो निशानियां हैं उसको देखकर अपने ईमान को ताज़ा करना, वो बसीरत वाले आंखें हमें नसीब होना चाहिए। दुआ करें कि हम हर चीज़ में आज अल्लाह की वहदानियत को देखकर, अल्लाह की निशानी को देखकर अपने ईमान को ताज़ा करते रहें। सुबहान अल्लाह की सदाएं लगाएं, बेशक अल्लाह ही है जो तमाम जहानों को चल रहा है। ये तो आपको एक आयत में आपको तमाम कायनात का एक ग्लैंस एग्जाम्पल बताया गया है कि किस तरह अल्लाह ताला तख्लीक है, हुक्म अपने तदबीर के मुताबिक चला रहा है, और हर चीज़ अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो तमाम जहानों की तदरीजन यानी एक एक परवरिश फरमाने वाला है। ये तो गैलेक्सी का जो है वो उसका हिस्सा है। आज दुनिया में चरिंद परिंद झाड़ इंसान तमाम कायनात को अल्लाह ही चला रहा है। ये निज़ाम, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीकों से दुआ किया करो। अब यहाँ पर इंसान के लिए नसीहत है किस तरह अल्लाह के बारे में दुआ करने के बारे में है। तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीकों से, यानी दिल में ही सही या गिड़गिड़ा कर ही सही, अल्लाह हर चीज को जानता है, दुआ किया करो। बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और दुआ का एक आदाब यही है कि पहले अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ बयान करें, फिर प्यारे नबी पर दुरूद पाक भेजे, फिर अपनी दुआओं का इल्तिजा, अपने जो दुआ है वो मांगे, और फिर दुरूद पाक से इख्तिताम करें। एक दुआ का अदब भी है। यहाँ पर भी पहली आयत में आपको अल्लाह की जो निशानियां है उसके बारे में बताई गई, फिर दुआ मांगने का तरकीब दी जाएगी कि ज़ाहिरी हो यानी गिड़गिड़ा कर हो, या दिल में अंदरूनी है यानी आहिस्ता ही सही दुआ क्या करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमआ इन्न रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन।
اور زمین میں اس کے سنور جانے یعنی ملک کا ماحول حیات درست ہو جانے کے بعد فساد انگیزی نہ کرو، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہا کرو، بے شک اللہ کی رحمت احسان شعار لوگوں یعنی نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اور ایک ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو امید رکھنا ہے کہ اللہ اسے قبول کرے گا، یعنی اس میں وہ جستجو بھی ہونا ہے، وہ کانسنٹریشن بھی ہونا ہے، وہ فوکس بھی رہنا ہے کہ اللہ اس دعا کو سن رہا ہے، جس طرح آپ کا گمان ہے اللہ تو اسی کی گمان کے برابر دے گا، عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں ہے بندے کے گمان کے حساب سے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، یعنی آج اگر ہم دعا مانگتے وقت بھی ہمارا ذہن ادھر ادھر گھومتا رہے گا اور کانسنٹریشن نہیں رہے گا کس کے آگے آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ یعنی اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے اسماء الحسنہ کا یعنی یاد رکھ کر اسماء الحسنہ کے تلاوت کر کے اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر رحمان رحیم یعنی اس طرح کے لفظ کو ذہن میں رکھ کر اس کے معنی کے رحم رکھ کر کس طرح مانگ رہے ہیں آپ، کس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، اس گمان کے ساتھ اگر ہم دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے۔ ہم آج فارمیلٹی کے حساب سے ہر نماز کے بعد ہارے دعا مانگ رہے چلے جا رہے، فارمیلٹی کے حساب سے کر رہے ہیں، ذہن کہیں اور پھیل رہا ہے، دعا میں ایک جو ہی نہیں ہے، تو ہم کس سے پھر کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تو ہمارے ہی اعمال پر ہم غور و فکر کرنا ہے۔ یہاں بتایا جہاں کہ امید رکھتے ہوئے اللہ کی طرف ہمیں دعا مانگنا ہے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت کی امید رکھنا ہے، اللہ کی رحمت احسان شیار لوگوں کو یعنی نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم ان بادلوں کو کس مردہ یعنی بے آب و گیا شہر کی طرف یعنی بنجر زمین یعنی اس کی مطلب ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں اور پھر ہم اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم روز قیامت مردوں کو خبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اب یہاں پر آپ کو ایک معمولی سی اگزامپل یعنی دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں اس ایگزامپل کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کس طرح ہم مردوں کو قیامت کے دن پھر اٹھا یعنی پھر زندہ کریں گے۔ ایگزامپل کیا ہے وہ؟ آج ہم ایواپریشن کنڈینشن جو ہم نے سائنس میں پڑھا تھا بچپن میں، آپ وہ دیکھتے ہیں کس طرح پانی ویپرز کے ذریعے سے اوپر جاتا ہے، کون ہے اس کو لے جانے والا، کون ہے اس کو بنانے والا، اتنی تمام چیزیں اللہ ہی ہے جو آپ کو صاف 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کیا کہ وہ پروسیس کیسا رہے گا، بارش ہونے کا پروسیس کیا ہے۔ آج ہم سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ کنڈینسیشن ایواپریشن جو پانی آب و ہوا یعنی ویپرز کے ذریعے سے اوپر ہوتا ہے پھر بادل کے ذریعے سے نیچے آتا ہے کنڈینس ہو کر، 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ کو بتایا ہے کہ وہی ہے جو اپنی رحمت سے یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کے ذریعے سے جو ہوائیں آپ کو دکھتی ہے وہ ہواؤں کے ذریعے سے خوشخبری بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو لے کر آتی ہے یعنی ہواؤں کے ذریعے سے وہ بادل موو ہوتے ہیں اور ہم ان بادلوں کو کس مردہ یعنی جہاں پر آپ کو تمام بنجر زمین ہے وہاں تک ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے لے جاتا ہے اور وہاں پر اپنے بارش کو برساتا ہے اور بادل سے پانی برساتا ہے، پھر ہم اس پانی کے ذریعے سے زمین میں ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک پروسیس بتایا جا رہا ہے اور اس میں آخر میں یہ نصیحت بتائی جا رہی ہے کہ اسی طرح ہم روز قیامت مردوں کو خبروں سے نکالیں گے اور تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور جو اچھی یعنی سبزی زمین ہے یعنی سرسبز زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین خراب ہے اس سے تھوڑی سی بھی بے فائدہ چیز کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں یعنی دلائل اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اب یہاں پر بھی ہمیں وہی نصیحت جاری کہ جو اچھی یعنی سرسبز و شاداب زمین ہے وہاں پر سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین خراب ہے اسے تھوڑی سی بے فائدہ چیز
کے سوا کچھ نہیں نکلتی، یعنی گھاس وغیرہ بے فائدہ چیز کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں یعنی دلائل اور نشانیاں، جو نشانیاں آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اس کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتے ہوئے، جو بیان کرتے ہیں، جو اللہ کا شکر گزار ہیں، ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بنتے رہنا چاہیے جو ہمیں مل رہی ہے، اور ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو غور و فکر کرنا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تمام چیزوں کو غور و فکر کرتے ہوئے اگر ہم زندگی بسر کریں گے، ہماری زندگی رہنا بھی، یہاں پر سوچنا بھی اللہ کی طرح، اگر ہم اللہ کی ہر چیز کو خیال کر کے اگر ہم سوچ و فکر کریں گے تو وہ بھی ایک اپنا ذکر ہو جائے گا، اور اپنی زندگی رہتے ہوئے ہمیں اس مزہ ملے گا، یعنی زندگی میں آپ کو اور چیزوں کے بارے میں اور جستجو ملے گی کہ کس طرح اللہ ہر چیز کا کائنات کرتے ہوئے آپ اس پہ ریسرچ کرنا شروع کریں گے، غور و فکر کرنا شروع کریں گے، اور آپ کو اور اپنے علم میں اضافہ ہوگا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اب یہاں پر نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اس رکوع سے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ اب یہاں پر ان کی قوم سے جو ہوا تھا، اس سے آدم علیہ السلام، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، آج نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ نے سماعت کر رہے ہیں، کس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی دین کی دعوت اپنی قوم کو بتائی گئی تھی، وہ لوگ نہیں مانے، پھر بتایا جائے کہ مجھے وہ خوف ہے، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے، یعنی وہ پہلے سے ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مجھے ایک بڑے دن، یعنی جو دن عذاب آئے گا اس کا خوف تمہارے اوپر آتا ہے۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا اے نوح، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی باتیں بناتے رہے، اور نوح علیہ السلام سے ہی ان کے قوم کے سرداروں نے کہا، کہ رئیسوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بضلال ولکنی رسول من رب العالمین، انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ اب یہ اس واقعہ کو آپ سماعت کریں، نوح علیہ السلام کی قوم کو کس طرح وہ لوگ آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، اور نوح علیہ السلام بار بار کر رہے تھے کہ میں اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے، وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے اور تم پر پرہیزگاروں بن جاؤ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب وہ لوگ نوح علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے قوم میں سے ایک بندے کو، مرد کو یعنی اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور تمہیں نصیحت کرنے کے لیے بھیجا گیا عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے، اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اس نصیحت کرنے والے کو تم تعجب کرتے ہو، اس لیے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کیا جائے، اسی لیے تمہیں میں سے ایک بندے کو رسول چن کر تمہیں ترغیب دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، پھر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، سو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو کشتی میں ان کی معیت میں تھے نجات دے دی، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ اندھے یعنی بے بصیرت لوگ تھے، یعنی بے بصیرت یعنی دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان خوب نہیں لائے، اس لیے انہیں اندھے کہا گیا، یعنی یہ نظر نہیں آنے والے اندھے نہیں، بلکہ وہ لوگ ایمان سے ہاتھ دھونے والے اندھے، یعنی وہ لوگ جب نوح علیہ السلام ان کو بتایا تھا، ترغیب دی گئی تھی، پھر بھی وہ لوگ جھٹلائے۔ اور آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ نوح کی کشتی جو فسٹ کشتی بنی تھی، نوح علیہ السلام کو ترغیب دیا جائے کہ اے نوح تم نے کشتی تیار کرو، اور کشتی بنائی گئی، وہ لوگ دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ جنگل سے جو لوگ ایمان لائے ان کو لے کر چند آدمیوں کے ساتھ وہ لوگ کشتی تیار کرے، پھر ہر جانور کا ایک جوڑا کو حکم دیا کہ
جمع کرو، اور ہر جانور کے ایک جوڑے کو اس کشتی میں بھیجا گیا، اور 3 پارٹس بنائے گئے، 3 فلورز بنائے گئے، ایک میں انسان اور ایک میں ایک جانور ایک طریقے کے، اور اس میں اور ایک طریقے جانور، وہ الگ الگ حساب سے ہے وہ، اور اللہ کے حکم سے کیا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کو حکم دیا گیا کہ وہ چلائے، اور جب عذاب آ گیا تو وہ کشتی چلتی رہی، ایک جگہ پہاڑ پر جا کے رک گئی۔ یہ تمام واقعہ نوح علیہ السلام کا ہے، اور جو آیتوں کو جھٹلائے وہ اس پانی سمندر میں جو آیا تھا اس میں وہ لوگ پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا مختصر میں، اور یہاں پر وہ لوگ بھی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، اور نوح علیہ السلام کے جو لوگ جھٹلائے وہ لوگ عذاب مبتلا ہو گئے، اور جو ایمان لائے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو کر ایک کئی دن تک وہ کشتی چلتی رہی، کئی مہینوں کئی برسوں تک پانی میں، اس طرح پانی زمین کا نام و نشان نہیں تھا، ہر طرف پانی پانی تھی، اور ایک کشتی تھی، اور حکم دیا گیا کہ ایک پہاڑ کے اوپر جا کے رک گئی۔ پھر آہستہ پھر وہاں سے ایک نئی نسل شروع ہو گئی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اب یہ عاد علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر یعنی دعوت حق کی مخالفت و مزاحمت کرتے رہے، کہا اے ہود بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ جس طرح نوح علیہ السلام کو ان کے رئیسوں نے کہا کہ تم کھلی گمراہی میں دکھتے ہو، یہاں پر انہیں کہا گیا ہے کہ تم حماقت میں مبتلا دکھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں، وہ لوگ بھی نہیں مانے۔ قال یا قوم لیس بسفاہۃ ولکن رسول من رب العالمین۔ انہوں نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ ابلغکم رسالۃ ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں تمہیں اپنے رب کی پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈراتے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں خد و خامت اور قوم کو مزید بڑھاپا دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے بعد پھر زمین آباد ہوئی، اور پھر وہ لوگ اس میں سے چند لوگ پھر اللہ کی آیتوں کو جھٹاتے رہے، اور یہاں پر ہود علیہ السلام سے وہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی اپنی دعوت دے، پھر وہ لوگ نہیں مانتے۔ قال اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان سب خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی پرستی ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو تم ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کب مانیں گے جب تمہیں جو ہم لوگ کو وعید سنا رہے ہو وہ عذاب لے کے آؤ، جب ہم مانیں گے۔ ہم کیسے اپنے باپ دادا جو پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے غیر معبود کی، وہ کیسے چھوڑیں؟ وہ تمام چیزیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ انہوں نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واجب ہو گیا، کیا تم مجھ سے ان بتوں کے ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی فرض طور پر رکھ لیا ہے، جن کے اللہ کے کوئی سند نہیں اتاری؟ تو تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔
اب یہاں پر ہود علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا، جو لوگ ہود علیہ السلام کے کہے کو مانا، ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیا، اور جو لوگ آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کی جڑ کاٹ دی، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، اسی طرح اس قوم کو بھی عذاب آئی۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ آج اس کی نشست کو اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے آج 16 رکوع مکمل کیا ہے، کیونکہ وقت کا بھی تقاضا ہے، مختصر سے وقت میں آپ کو سماعت کرنا ہے انشاءاللہ، اور 2 رکوع باقی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں 8واں پارے کا مکمل کریں گے اور 9واں پارہ آغاز کریں گے۔ آج ہم نے ہود علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور وہی چند نصیحتیں، چند اہل جنتیوں کا جو اہل دوزخیوں سے گفتگو تھی وہ سماعت کی، اور کس طرح وہ لوگ اللہ کی جو نظام چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے آج سماعت کیا۔ کئی چیزیں ہم نے آج سنا ہے، اور 2 انبیاء کرام کا بھی ہم نے واقعات سنا، جس طرح وہ لوگ نہ مانے تھے انہیں عذاب عطا گئی، اور جو لوگ ایمان لائے، اللہ کی آیتوں پر یقین کیا اور ایمان لا کر اللہ کی آیتوں پر احکام کو مانا، تو وہ لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں رہ کر اللہ کے طرف وہ لوگ یعنی عذاب سے بچ گئے، اور جو عذاب میں مبتلا تھے وہ تمام قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی، جو نوح علیہ السلام کے بات کو ٹھکرایا۔ اور اس کے بعد کے قوم ہود علیہ السلام میں بھی یہ حال تھی، وہ لوگ بھی نصیحت کرے، جو لوگ ایمان لائے تو نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے ذریعے سے ایمان لا کر اللہ کی آیتوں پر عمل کرا تو وہ لوگ بخشے گئے، اور جو لوگ نہ مانے وہ لوگ کو عذاب آ گیا۔ تو اسی تمام چیزوں سے یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم بھی آج نہیں مانیں گے اللہ کی آیتوں کو، ایمان فارملٹی کا رہے گا، حقیقی ایمان اپنے دینوں میں اگر ہم پیدا نہیں کریں گے تو ہم بھی اسی طرح بہت دیر نہیں ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ سچویشن آ سکے۔ تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو، ان واقعات کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی تمام وحدانیت، تمام نعمتوں کو دیکھ کر، تمام جو نشانیاں ہیں اس کو دیکھ کر، غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو اور تازہ کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بنتے رہنا چاہیے۔ آئیے ہم انشاءاللہ یہیں پر اپنے آج کی اس پروگرام کو، اس نشست کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اور کسی کو کچھ ڈاؤٹس ہو تو آپ لوگ کمنٹس بھیجیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں، اور مجھے اپنی اس پروگرام کے بارے میں دوسروں تک فارورڈ کرتے رہیں، اس چینل کے بارے میں بھی دوسروں کو ترغیب کرتے رہیں۔ انشاءاللہ لنک آپ لوگ کو اسکرول ہو جائے گی، تمام آپ لوگ دیکھ کر ایک دوسرے تک اس پیغام کو بھی پہنچا رہے، ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ جب وہ لوگ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی، اور اللہ کے طرف سے انشاءاللہ ہم سب کو اس چھوٹی سی کاوش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اگر قبول کر لے اس کاوش کو، اور اللہ تعالیٰ بخش دے، تو یہ باعث نجات بھی ہوگا۔ آئیے انشاءاللہ اسی سے دعا کے پر ہم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، سنا ہے، اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر، یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ اس پر عمل کریں توفیق نصیب فرما دے، اس کلام پاک کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اس قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے میرے مولا ہم سب کے تمام گھروں میں رحمت کی بارش نصیب فرما دے، تمام جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، کپٹ، تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے، زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت کی بارش نصیب فرما دے، دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے، علم دین سیکھنا نصیب فرما دے، ہمارے علم میں زیادتی نصیب فرما دے، رب زدنی علما، علم میں اور زیادتی نصیب فرما دے، دین کا علم سیکھتے ہو یا اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ جو واقعات آج سنے ہیں یا اللہ ان واقعات سے اللہ ہم سب کو نصیحت پانے والا بنا دے، ہم سب کو یا اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے، ایمان پر ثابت قدم نصیب فرما دے۔ آج کے اس پرفتن دور میں یا اللہ ہر طرف سے مسلمان پر یا اللہ ٹارگٹ کر رہا ہے، یا اللہ مسلمان کو یا اللہ تمام لوگوں سے یا اللہ اعلیٰ بنا دے، یا اللہ مسلمان قوم کو یا اللہ عروج پر نصیب فرما دے، اپنے اعمال کو صحیح کرتے ہوئے میرے مولا مسلمان قوم کو یا اللہ ایک جہتی کے ساتھ رہیں توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے ایمان کو سلامتی نصیب فرما دے،
دے، ایمان کو پختہ بنا دے، ایمان پر ثابت قدم نصیب فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اس کلام پاک کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو فیض نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اس کا فیض نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک کو سیکھ کر سکھا نصیب فرما دے، سیکھنا سمجھا نصیب فرما دے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس کا ادراک نصیب فرما دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں تمام کو یا اللہ دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے۔ جو پریشان حال ہے تمام پریشانی کو دور فرما دے اس کلام پاک کے برکت سے۔ جو بیمار ہے تمام بیماریوں کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ ہم سب کے والدین کی بخشش مغفرت فرما دے۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔